بتوں کو تراشا جا رہا ہے، بتوں کو بنایا جا رہا ہے، بتوں کو بیچا جا رہا ہے، بتوں کی تجارت کی جا رہی ہے، بتوں سے کمایا ہوا کھانا گھر میں پکایا جا رہا ہے، بتوں کو بیچ کر لگژری لائف بنائی جا رہی ہے، ویسے گھر میں پروان چڑھتے ہیں، آنکھ کھولے جب سے خالی بتاچ بتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے، اور کسی کے طریقے سے بچائے گا، تو کیسی پریشانی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین، اتنا کامل بھروسہ کہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے میرے کو ہیلپ کرو، ایسی بات نہیں بولتے۔ اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ تھا ان کو، ایسا بھی اللہ بچاتا۔ تو باقاعدہ جس وقت آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے میرے پیارے ابا، لم تعبد، کس لیے عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، رتی برابر بھی تمہارے کو بے نیاز کر سکتا نہیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا، تمہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں نکو کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان ہے شیطان، اس کی باتوں میں تمہیں آ رہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہارے کو عذاب اپنے گھیرے میں نہ لے۔ اتنا پیارا انداز، اتنا پیارا انداز، اسلام ہاتھ میں آیا ہے، ایسا دین ہے، اس کو خالی اکیلے رکھو، خزانے کا سانپ بن کے بیٹھنا، اس بات کی اجازت ہمارے کو نہیں ہے۔ جتنا ہمارے سے ہوتا، کتنا معلوم ہے کہ اتنا پیش کرو، بلغوا انی ولو آیا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں تبلیغ کرو، ایک بات بھی تمہارے کو اسلام کے معلوم ہے تو اپنے دوست کو سناؤ، اپنے ہندو بھائی کو بتاؤ، اپنے کرسچن دوستوں کو سناؤ، اپنے جو بھی غیر مسلم بھائی ہیں ان تک بات پہنچاؤ، بولنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذل دیتی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ یا ان کی زندگی کے ایسے پہلو جو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں بتاتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ یعنی آئیڈیل زندگی، ایسی زندگی جس کو ہمیں اڈاپٹ کر لے سکتے ہیں، ویسا ہو بہو اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، ایسی باتیں فی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت ساری ہیں۔ وہ باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ بولنے کی بات اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں بتاتا ہے۔ پورے قرآن میں صرف 2 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی ویسی زندگی تمہیں بناؤ بولنے کی بات۔ ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ بولتا اللہ تعالیٰ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ 2 نبیوں کو اسوہ حسنہ یا آئیڈیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کا حکم دیتا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تمہیں سب جنے ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے، وہ طریقے کو اپنانے میں لگاؤ۔ وما كان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طریقے سے جیسا حکم ہم سب کو دیا اللہ تعالیٰ،
वैसा ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोला इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को की इत्तिबा करो, उनके तौर तरीके की इत्तिबा करो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला बोला है। तो सोच के देखें कितने जलीलुल कद्र पैगंबर थे, इनकी अजमत का क्या कहना कि इनकी कुर्बानी की वजह से एक ईद हम मुसलमानों को दी गई। आइए इनकी जिंदगी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम अपनी जिंदगी में ऐड करना चाहिए या अपनाना चाहिए। तो इनकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन पहलू जो हमारे सामने आता वो है तौहीद। तौहीद के ऊपर ये बहुत मजबूत थे, अल्लाह को मानने के बारे में कभी भी डगमगाते नहीं थे। बात अल्लाह की आ गई तो ईमान, यकीन, भरोसा अल्लाह की जात पर मुकम्मल रखते थे। हमारे जैसा एक पैर इधर एक पैर उधर बोलने की बात इनकी जिंदगी में कभी भी नहीं थी। कंप्लीटली अल्लाह तबारक तआला के हो गए थे। पैदा होते हैं ऐसे घराने में जहां पर बुतों को तराशा जा रहा है, बुतों को बनाया जा रहा है, बुतों को बेचा जा रहा है, बुतों की तिजारत की जा रही है, बुतों से कमाया हुआ खाना घर में पकाया जा रहा है, बुतों को बेचकर लग्जरी लाइफ बनाई जा रही है। वैसे घर में परवान चढ़ते हैं, आंख खोले जब से खाली बुताच बुता, पत्थर ला रहा है बाप आजर और तराश रहा है और उसी को बेच रहा है और उसी के सामने सुबह से शाम तक या पूरी रात मेहनत करके बुत तैयार होने को तेरे को मैं बनाया बोलने की बजाय मेरे को तू बनाया बोल को पहना पड़ने वाला। तो ये सब माहौल, इतना गंदा माहौल होने के बावजूद भी अपने आप को पाकीज़ा और मुबर्रा तौहीद परस्त बनाए। बहुत सारे आदमी ऐसा शिकायत करते हैं माहौल जैसा रहता वैसा इंसान बनता नहीं। इंसान का अकीदा, इंसान का दिलो दिमाग दुरुस्त रहा, उन्हें कार रहा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो अकीदा है उस अकीदे के बल पर दूसरों को भी सुधारता, लेकिन बिगड़ता नहीं। जो लोग बोलते माहौल कैसा है कि वैसा हो जाता नहीं। माहौल कैसा भी क्यों ना हो, अपनी रविश, अपना जो रवैया होता उस रवैये से माहौल को भी चेंज करने की ताकत रखता है इंसान, अगर वाकई में उसके अंदर ये तौहीद वाली चीज या तौहीद वाली सिफत हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बावजूद शिर्क के माहौल में पैदा हुए, शिर्क के माहौल में पले बड़े, बहुत कुछ शिर्क का ही देखने को मिला, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर उन्होंने गामजन थे, मजबूती के साथ अपने दिल में अल्लाह के ऊपर यकीन को लेकर रखे। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि घर में शिर्क का पक्का है, शिर्क के दरगाह का चढ़ाया हुआ चीज आती है, फातिहा दरूद के नाम की चीजा रहते हैं, खैर ऐसा कैसा रहो बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट होते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा, उनकी जिंदगी का एक नमूना हमारे को मिलता है। माहौल कैसा भी क्यों ना हो, बदलाने की ताकत, बदलाने की सकत हमारे अंदर होना चाहिए। वो जगह में रहकर भी हम अपने आप की तौहीद को बचा सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं। कैसे भी परेशानियां आन दे, कैसी भी मुसीबत आन दे, अल्लाह की जो तकदीर है, अल्लाह की जो रजा है, उसके सामने कभी गिला शिकवा करने वाले नहीं थे। बहुत सारे मरतबा ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में थोड़े बहुत परेशानियां आ जाते हैं, तो परेशानियों को देखो, बीमारियों को देखो, इंसान क्या है, हिम्मत हार जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी भी हिम्मत नहीं हारे, हर वक्त अल्लाह ताला की जात पर भरोसा रखते थे। हत्ता कि एक दिन ऐसा भी आता है उनकी जिंदगी में कि उनको मार डालने के वास्ते एक तारीख में ऐसी आंच नहीं लगे थे जिसी आंच उस वक्त लगाई जाती कि परिंदा भी उस आंच के ऊपर से जाए तो भुन जाए जलकर, इतनी बड़ी आग लगाते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के वास्ते भी बाकायदा मिनजनीक यूज की जाती है, एक चीज में बिठाकर उठाकर फेंक दिया जाता है, मिनजनीखें लगाई जाती है, लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाकर उठाकर आग में डाला जाता है। ये जो वक्त रहता है उस वक्त फरिश्ता जिब्राइल आकर, रिवायतों में बात मिलती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं तुम्हें ऑर्डर दिए तो तुम्हारे को यहां से भगा लेके जाता हूं, तुम्हारे को बचाने की कोशिश करता हूं।
تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے، اور کسی بھی طریقے سے مجھے بچائے گا۔ تو کیسی پریشانی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین، اتنا کامل بھروسہ کہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے میرے کو ہیلپ کرو، ایسی بات نہیں بولتے۔ اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ تھا ان کو، ایسا بھی اللہ بچاتا۔ تو باقاعدہ جس وقت آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی میں بھی اتنا ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈ ہونے لگے اور ابراہیم علیہ السلام میں کپ کپی تاری ہو، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں، بردن وسلامن، ٹھنڈا بھی ایسا کہ جس میں سلامتی ہو، مکمل ٹھنڈک بھی نہیں ملنا ہے، سلامتی والی ٹھنڈک ملنا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ جب بھی لکڑیاں جلتے ہیں، آگ جو نکلتی ہے، اس آگ کے اندر جو دھواں تیار ہوتا ہے وہ کاربن ہوتا ہے، وہ ناک میں گیا، پھیپھڑوں میں گیا تو انسان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک 20 سال پہلے گھروں کے اندر بھی یہ ماحول دیکھنے کو ملتا تھا کہ لکڑیاں چولہے میں جلا کر پھونک پھونک کر آگ دیتی تھی تو وہ دھواں جیسی آتا تو کھانسی آ جاتی۔ تو ایک قسم کا کاربن ہوتا ہے لکڑیوں کے اندر، وہ جلتے ہوئے ان کو ویسا دھواں لگ کر اس سے ان کو کھانسی بھی نہیں آنا، ایسی سلامتی۔ بہت قربان جائیے اس آیت پر۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کی حفاظت کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہے تو ایسی حفاظت کرتا، ایسی حفاظت کرتا کہ چمٹی کتا تکلیف بھی نہیں ہونا، ویسا بچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو بولتا ہے کہ نہ تیرا کاربن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کھانسی آنا، نہ تیری گرم تپش کی وجہ سے تکلیف ہونا، نہ ہی تو سرد ہونے کی وجہ سے سردی کے ٹھنڈک لگنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، وہ سلامن، سلامتی کے ساتھ۔ آگے بولتا اللہ تعالیٰ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے کیا کی پلان ڈالے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے واسطے، وہ سارے پلانوں کو ہم نے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، برباد کر کے رکھ ڈالے ان کے پورے پلانات۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو انسان اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو ایسا بھروسہ کرے کہ کامل بھروسہ، مکمل بھروسہ، پھر دوسرا آپشن نہیں رکھ لینا، ایسا دیکھیں گے، ایسا کچھ کریں گے، وہاں وہ آدمی سے، یہ آدمی سے ساتھ لیں گے، یہ آدمی کا سہارا لیں گے، نہیں، کامل بھروسہ، ایسا بھروسہ کہ اللہ تیرے علاوہ ہے کون نہیں، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ لحاظ سے کامل یقین، کامل بھروسے کے ساتھ زندگی بتانے والے ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں ایک اور چیز جو نمونہ کے طور پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بھلائی اپنے آپ کے لیے رکھتے تھے دوسروں کو بھی بانٹا کرتے تھے۔ کبھی بھی ایک ایمان والے کے لیے اسلام میں یہ نمونہ دیا گیا، یہ نشانی دی گئی، یہ علامت کہی گئی کہ ایمان والا اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے واسطے کوئی سی چیز پسند کرتا ہے کہ وہی اپنے بھائی کے واسطے پسند کرنا۔ ہمارے واسطے اچھے اچھے چیزاں پسند کر رہے ہیں، دوسروں کے واسطے اچھی چیزاں پسند نہیں کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، اپنے لیے جو توحید پسند کرے وہی دوسروں کے واسطے بھی اسی توحید کو پسند کر کے شروعات کرتے ہیں، دعوت دین، تبلیغ کا کام کرتے ہیں کہ جو دین مجھے ملا ہے وہ میری حد تک ہی نہ رہ جائے، آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں، یہ لو ایکسپٹ کرو اسے۔ تو باپ کو پہلے سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا بھی بڑا نرالا انداز، پیارا انداز اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ذکر کرتا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لم تعبد، کس لیے عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، رتی برابر بھی تمہارے کو بے نیاز کر سکتا نہیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا تمہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں، نکو کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان ہے شیطان، اس کی باتوں میں تمہیں آ رہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہارے کو عذاب اپنے گھیرے میں نہ لے۔ اتنا پیارا انداز، اتنا پیارا انداز کہ اپنے باپ کو کسی بھی طریقے سے شرک کی دلدل سے نکال کو توحید کے مزین جگہ میں لانا کی کوشش کرے، لیکن باپ جس کی کمائی، روزی روٹی، سب کچھ اسی حرام کے اوپر،
تو اس کو چھوڑنا اس کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ بعض مرتبہ انسان کیا ہے، حق کو جانتے پہچانتے بھی ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ تو پیٹ کا تپل ہو گیا، ایکسپٹ نہیں کرتا۔ کئی لوگ ہیں جو براہمن ہیں، جو پجاریاں ہیں، جو پاسٹر ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ واقعی میں اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، حقیقت کہاں تک ہے، یہ ساری جانکاری ہے ان لوگوں کو۔ آر ایس ایس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ جانتے ہیں اسلام کی حقیقت کیا ہے، ڈر ہے ان کو، اسلام آ گیا ہو تو ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ کتنے کی لکر فیکٹریاں ہیں، کتنے کی شراب کے جوے کی چیزاں ہیں، اسلام کو ایکسپٹ کرے تو سب چھوڑنا پڑتا، کون چھوڑنے کو بیٹھتا؟ دن کی کمائی کروڑوں میں آ رہی تھی، وہ سب چھوڑنے کو بیٹھنا کیا؟ اس واسطے وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے۔ تو باپ کی طرف سے جواب ملتا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے دین سے الگ کرنے کی کوشش مت کر، لئن لم تنتہی، یہ کام تو چھوڑ دے، لارجمنک، ورنہ تجھے پتھروں سے مار دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ دے میری حالت پر۔ قال سلام علیک، باپ سے کبھی بھی یا اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی دی اینڈ کرنے کا طریقہ برا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ توڑ رہے ہیں تو توڑنے کا طریقہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا جس میں کیا ہے دوبارہ ملنے پر آدمی منہ ادھر کو کر لے، ویسا کبھی بھی رویہ ہمارا نہیں ہونا۔ توڑنا چاہتے ہیں توڑ لیجیے، کوئی بات نہیں، سلامتی ہے، دعا ہے میری طرف سے تمہارے لیے، ایسا طریقہ اپنانے کے لیے کہا گیا۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، احبب حبیبک ہونما، کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ایسی رکھو کہ ایک نہ ایک دن ان یکون بغیضک یوم ما، کسی دن انہیں دشمن بن گیا رہے گا تو اس کو دیکھ کر کئی تو دوستی میں پورے رازاں بول رہا ہے، اس کو میرے پورے سیکرٹاں بول رہا ہے، اس کو وہ پچھتانا نہ پڑے۔ کسی کی محبت میں، کسی کی دوستی میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا کہ اپنے جو عیبہ رہتے ہیں، جو صرف ہمارے کو کچھ معلوم رہتا، وہ چیزیں بھی شیئر نہیں کر ڈالنا۔ کرے بولے تو سما کے دن دشمن بنا تو انہیں اس کے سامنے کھڑنے واسطے بھی دل گوارا نہیں کرتا۔ اب غز بغیظک یوم ما، کسی سے دشمنی نفرت کرے تو بھی اتنی نفرت نہ کو کرو کہ سما کے دن انہیں دوست بنا تو شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کے ساتھ اتنا کام کرا تو نہیں کرنا۔ آج میرا دوست بنا انہیں، اس کے سامنے کھڑے وہاں سے میری شرمندگی ہو رہی، تو یہ چیزاں کی نشان نہیں کرتا اسلام، ہمارے جینے کا طریقہ سکھاتا اسلام ہمارے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اس وقت ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ جا رہے گدھے بولو تمہیں گدھے بولنے کی بات نہیں بول رہے، بلکہ ایک اچھے پیرائے میں، ایک اچھے انداز میں، ایک موٹیویشن، ایک ایسا راستہ اختیار کیے، قال سلام علیک، تمہارے لیے سلامتی ہو میرے اوپر، ساستغفر لک ربی، تمہارے بارے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میرے ابا کو معاف کرو۔ تو یہ بات کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوم کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، جو دین اسلام ہاتھ میں آیا ہے، ایسا دین ہے، اس کو خالی اکیلے رکھو، خزانے کا سانپ بن کے بیٹھنا، اس بات کی اجازت ہمارے کو نہیں ہے۔ جتنا ہمارے سے ہوتا، کتنا معلوم ہے کہ وہ اتنا پیش کرو، بلغوا انی ولو آیا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں تبلیغ کرو، ایک بات بھی تمہارے کو اسلام کے معلوم ہے تو اپنے دوست کو سناؤ، اپنے ہندو بھائی کو بتاؤ، اپنے کرسچن دوستوں کو سناؤ، اپنے جو بھی غیر مسلم بھائی ہیں ان تک بات پہنچاؤ، بولنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اور یہاں تک بھی وہی سنائی گئی، اگر تمہارے کو دین معلوم ہو کو دین کے باتیں تمہیں دوسرے کو سنیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، دعوت کا کام کریں گے نہیں، دعوت کے کام سے منہ موڑیں گے، تو تمہاری لائف میں کیا ہونے والا ہے، یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جامع الترمذی کی حدیث کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب تک زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، جب تک بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی کے کاموں سے روکتے رہو۔ او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر یہ کام نہیں کریں گے تمہیں تو تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھاؤں گا جو تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ اب ظلم ہی چل رہا ہے تقریباً، گائے کو لے کے جا رہی ہیں بول کے، حالانکہ بندے کیا ہے بھینساں کو لے کے، بھینس کا گوشت لے کر گئے، لیکن پھر بھی ہونا بول کو زبردستی، وہ لوگ تھے 3 جنوں، آنے والے صرف 2 جنے،
وہ 2 جنے کو ڈر کو یہ 3 جنے بھی ایسا کھڑ گئے کہ جس کی وجہ سے پوری ایک بیچ آ کو کپڑے کھول کو مار کو جان لینے تک مسئلہ پیش آیا اتر پردیش کے اندر۔ تو ایسا ماحول ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دعوت دین کا کام ہم لوگ نہ کرنے کی یہ سزائیں ہیں ہمارے، جو ان لوگوں کا روب ہمارے دل میں بیٹھ رہا ہے۔ کہیں بھی سفر کرنا ہے گوشت لے کر، پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا کہ انڈا شیلا لے کو جانا بولے تو ڈرتی ہیں آدمی، کہاں تو بھی گئی کا بھیجا لے کو جاتا ہے بولتی ہے۔ تو یہ ماحول تک کئی لئے ہمیں ہمارے ہاتھوں سے کرے کیا؟ اللہ کے بارے میں ان کو انفارمیشن نہیں دی، اللہ کے بارے میں ان کو بتائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے بولنے کی بات پیش نہیں کرے۔ ان کے دماغ میں کیا ہے؟ جو بندر رہتا یا ہنومان کو نام دیے اس کو بھگوان بول رہے، معلوم نہ ہے کہ بہت سارے ایسے چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیے ہیں جو خدا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھو ہے کہ خدا نہیں ہے ان کو، پھر بھی وہ لوگ خدا مان رہے۔ تو پوری جانکاری رکھو ہمیں نہیں بولنے والے ایسے لوگ ہیں۔ ذاکر نائک ایک مثال دیتے، بڑی اچھی مثال ہے۔ ایک بڑے آدمی فون لے کو بات کر رہا ہے پہاڑ کے کنارے ٹھہر کر، ایک چھوٹا بچہ جسے معلوم نہیں پہاڑ کے وہاں تک گئے، وہ تو اندر کھائی ہے، گر جاتا وہ مر جاتا وہ بچہ کیا ہے، اس کا کام دوڑتے آ رہا ہے۔ اب فون لے کو بات کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ واقعی میں بچہ یہاں تک آ گیا تو گر گیا تو مر جاتا، پھر بھی روک رہا نہیں، فون میں بزی ہے۔ اس کے ماں باپ وہاں ہے، سنو باخد آوازیں لگا رہے، بھائی میرے بچے کو رکاؤ، بھائی کہیں بولتے انہوں بھاگ لیتے آنے تک بچہ چلے آتا، بھائی میرے بچے کو رکاؤ، میرے بچے کو رکاؤ، میرے بچے کو رکاؤ۔ یہ حضرت ہیں کہ فون میں بزی، بچہ گرتا سو بھی ہم کیا سے دیکھ لیتے، بڑی گر گیا۔ اب وہ ٹائم ماں باپ کیا کریں گے؟ یہ آدمی کو واہ ویری گڈ بولیں گے کیا؟ ہاتھ میں کیا ملا وہ لے کو ماریں گے، تیرے کو عقل نہیں کیا؟ چھوٹا بچہ وہاں سے چیخ کو بول رہے ہیں، ہمیں بولتے ہیں تو سننے آتا نہیں کیا تیرے کو؟ بالکل پورا وہاں کا پورا غصہ کس کے اوپر اتاریں گے؟ جو فون میں بات کر رہا تھا۔ وہ فون میں بات کرنے والے کون نہیں، ہمیں سو مسلمان۔ اللہ حکم دے رہا ہے، دیکھو کتنے غیر مسلمان بھائیاں پورے جہنم میں گر رہے ہیں، ان کو بتاؤ، ان کو سناؤ، اسلام کے بارے میں پیش کرو، بار بار بول رہا تھا۔ کتنے پمفلٹاں نہیں ہے، کتنے کتاباں نہیں ہے، جس کو خالی ان کے ہاتھ تک پہنچے تو پڑھ کو اللہ ہدایت دے آتا ہے انشاءاللہ۔ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے ہمیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے کو رپسیں گا کہ تیرے ہنکیں گے سامنے اتنے جنے انتقال کر گئے، اتنے جنے یہ ہو گئے، اور ان سب کو تو دعوت دین پیش کر سکتا تھا، تیرے کو وہ سکت تھی، وہ طاقت تھی، وہ سب کچھ میں دے کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی تو یہ کام انجام نہیں دیا، اور کو کل قیامت کے دن پکڑ سکتا ہے، کیوں نہیں پکڑے گا؟ ایک رائٹر ہیں، اگر اب بھی نہ جاگے تو، کتاب لکھنے والے، انہوں کیا بولتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو پکڑ کو پوچھے گا، میں بھوکا تھا تو کھانا کھلایا نہیں میرے کو۔ بندہ بولے گا اللہ تو سب کو کھلانے والا رزاق ہے، تیرے کو جا کو کہاں بھوک لگتی، کہاں تیرے کو کھانا کھلانے کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا فلاں ٹائم کو ایک بندہ بھوکا آیا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تو میرے کو پاتا۔ یہ حدیث رکھو، انہوں ایک بات بولتے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ بات بھی پوچھ سکتا ہے، میں ہدایت کو نہیں تھا، میرے کو ہدایت تو پوری تیرے کو بات معلوم ہونے کے باوجود پیش کرانے تو ہدایت کی بات، تو بندہ بولے گا اللہ تو سب کو ہدایت دینے والا ہے، میں کیسے تیرے کو ہدایت کی بات پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ فلاں ٹائپ کو ایک آدمی مجبور ہو وہ تیرے پاس آیا تھا، وہ ٹائپ کو چاہتا تو اللہ کے بارے میں بات پیش کر سکتا تھا، لیکن پیش نہیں کرا، یہ نہیں کرنے کی وجہ سے آج تو جہنم بول کے بول سکتا۔ تو میرے دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ جو بھی بھلائی ان کو ملی ہوئی تھی، ہدایت اسلام کی باتیں، یہ سب دوسروں کو بانٹا کرتے تھے تاکہ سب لوگ فائدے میں رہیں۔ آخری بات ان کی آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں جو بھی معاملے مسئلے آتے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب اس بارے میں ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے بیٹے کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام جو کہ 80 سال کی عمر میں پیدا ہوئی، چھوٹی عمر ہے، شادی ہو کو لگ بھگ 60 سال ہونے کے بعد اولاد دیا اللہ تعالیٰ۔ خالی شادی ہو کو 5 سال ہو گئے تو کیا بدنامی نہیں ہوتی، وہ لوگ گڈرا بول کے بول جاتے عورت کو، مردوانے کو بول جاتے میٹر نہیں ہے، استغفر اللہ، اس قسم کے کیا باتیں سننے کو نہیں ملتے۔ وہ 80 سال کی عمر میں
اللہ تعالیٰ اولاد دیا ہے، اسماعیل نام رکھے، اور 80 سال کے اس عمر میں ملنے والے ایک نعمت، ایک اولاد، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کیا بول کر؟ ذبح کر دے۔ اور وہ ٹائم کو وہی کا ایک انداز تھا کہ خواب میں دکھاتا ابراہیم علیہ السلام، تو وہ خواب میں کیسا دیکھتے تو ویسا کام کرنا ہو۔ صبح ہوتی اپنے بیٹے کو پوچھتے، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیا سوچنا چاہتا ہے یا تیری کیا رائے ہے، وہ رائے میرے کو پیش کر۔ قال، بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا وہ کام کر ڈالو جو حکم دیا گیا، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ حکم کو کر ڈالو تمہیں، ستجدنی، آپ مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے، من الصابرین، صبر کرنے والا۔ کیا تربیت رہیں گے، سوچ کو دیکھو، 10 سال کی اندر کی عمر ہے، ماں باپ کیسا ڈھنگ سکھا کے رکھے ہیں کہ ماں باپ کچھ بولے تو اولاد اس کے بدلے میں جواب کیا دے رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا معلوم؟ ہر جگہ پہ اولاد کرتی سوچ پکڑتا بولنے کی بات نہیں ہے، ایسا سوچتے تو غلط ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ، ماں باپ مل کر، یحودانی، یہودی بناتی اسے، یونصرانی، نصرانی بناتی ہے اسے، او یمجسانی، یا مجوسی بناتے اسے۔ رپستو ماں باپ کو بولتا اللہ تعالیٰ۔ تو ڈھنگ سکھانے کے معاملے میں جو عمر ہے وہ عمر میں فون لے کو گلک لیتے بڑھ جاتی کیا؟ ایسا کر تربیت کہاں ملے گی بچے کو؟ ڈھنگ کہاں سکھائیں گے بچوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رپسنا ہے کہ ماں باپ کو رپستوں بولتا اللہ، بچوں کو اگر ڈھنگ نہیں سکھائے تو دیکھو کیسا ڈھنگ سکھا کے رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے تیرے کاٹنا بول کے، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا کٹنے واسطے تیار ہے؟ نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم اللہ کا دیا گیا ہے وہ حکم کے سامنے میں اپنے سر کٹانے واسطے تیار ہوں۔ اور اوپر سے ایک ایکسٹرا بات کیا، اے ابا آپ غمزدہ ہو جاؤ۔ کون سا باپ ٹکتا بولو باپ کی بیٹے کے منہ سے ایسے باتیں سننے کے بعد؟ آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، رو ڈالیں گا باپ۔ وہ باپ کو جواب دے رہے ہیں پھر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا اس بارے میں تمہیں غم کرو ان کو، میں صبر کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نہ جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نہ قربان ہو رہا ہوں، تو اس بات کو لے کر غمزدہ بھی نہ کہو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب ہوتا کیا ہے، شیطان ورغلانے کے واسطے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور دونوں کی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کو بھی سیدھے رستے سے ہٹانے کی واسطے کوشش نہ کرتا۔ تینوں جگہ بھی شیطان کی ایک نہیں سنتے، شیطان کو خطروں سے مار کے بھگاتے، انسانی روپ میں آتا ہوں، آ کے ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ باپ بیٹا پہنچے میدان میں، لٹا کر چاقو لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ بہت سارے آدمیاں بولتی بیٹے کا خون دیکھو کیا تو ہوتا ہے کہ ہنگیان کو پٹی ملے، نہیں ذکر نہیں۔ چھری الٹا رکھو کاٹے، وہ بھی نہیں ہے۔ چھری مدی لے کو کاٹے، وہ بھی نہیں ہے۔ تیز ترین چاقو لے کر باقاعدہ گلے کو رکھو، کاٹنا شروع کرے، لیکن اللہ کا حکم ہونا، کیا بھی ہونا ہے وہ تو اللہ کا حکم ہونا۔ کتنا کاٹتے ہیں تو بھی گلا کٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جیسے عام چمڑا نہیں سر کا، کوئی ایسا چمڑا ہے جو کٹنے کا نام ہی نہ لے، حالانکہ کتنا بھی زور ڈالا جا رہا ہے لیکن کٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ بولتا ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بولتا اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تحفے میں ایک دمبا لا کر، جنت سے ایک دمبا لا کر ہم نے دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کو ذبح کرو۔ اور اس وقت سے یہ رواج اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھا یہاں تک کہ قیامت کا دن آیا۔ تو اسلام میں جو قربانی کا جو معاملہ دیا گیا ہے وہ بکرا، بکری یا دمبا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آدمی
ماحول کے اعتبار سے اگر کسی بڑے جانور میں لینا چاہتا ہے تو 7 حصے مقرر کرے، بیل، گائے، کھنگا، بھینس، یہ 4 میں سے کوئی سا بھی لے کر اگر ذبح کرنا چاہتے ہیں تو 7 آدمی تک مل سکتے ہیں، 7 آدمی سے زیادہ نہیں، 7 آدمی سے کم مل سکتے، 5 آدمیاں، 4 آدمیاں، 3 آدمیاں، 2 آدمیاں مل کر بھی ایک جانور، بڑے جانور کو ذبح کرتے. اس میں پرٹیکولرلی گائے ذبح کرنا بولنے کے بعد ہندو مذہب میں ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے. ہندو مذہب میں لکھ کر ہے باقاعدہ، شلوک 61، 62، 63، 3 شلوکا میں باقاعدہ لکھ کر ہے کہ گائے کو ذبح کر کو کھلانے کی وجہ سے باقاعدہ ایک شادی کے درمیان ان کا بڑا بھگوان جس کو مانتے ہیں انہیں کیا ہے 100 کے اوپر گیا ذبح کر کو یہ کرتا. تو ایسا اسلام خاص طور پہ پرٹیکولر سے گائے کا تذکرہ تو نہیں کیا ہے. دینا چاہے تو یہ حلال جانور ہیں بولنے کی بات بولا ہوتا ہے. اونٹ کے اندر بھی 7، اونٹ بھی اگر کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے تو 7 حصے، 7 حصے سے 10 حصے تک بھی اجازت ہے، 10 حصے سے بڑھنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال ایسا چھوٹ دے کر رکھا ہے. کوئی انسان اگر اس جگہ میں کیا تو کیا بولتے ہیں آج کے دور کے لحاظ سے بہت زیادہ اپڈیٹ ہوئی سوچ میں یہ بات بھی بول دی کہ جانور آ کے ذبح کرنا کسی غریب کو پیسے دے نہیں ہے، وہ لوگ، یہ بھی غلط بات ہے. غریب کو دینا ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، باقاعدہ اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے. لیکن یہ دن ہمیں کرنے کا کام آپ کو قربانی ہے. قربانی کے علاوہ دوسرا کام اتنا اجر والا نہیں ہے. تو لہٰذا قربانی والے دنوں میں قربانی کرنا. قربانی والے دن کب؟ کل ایک دن، پرسوں، اس کے بعد کا دن، بلکہ اس کے بعد کا بھی دن، 4 دن تک کل کا دن ملے وہ تو نہیں، کل کا دن چھوڑے وہ تو 3 دن تک ایام تشریق کو دے سکتے. تو یہ دنوں میں کبھی بھی قربانی دی جائے. ایسا نہیں کہ سماج دینا نہیں رہے گا تو نہیں، حسین کو انہوں بھی انسان آئے، کسی کسی کو ٹائم ملتا، کسی کسی کو ٹائم نہیں ملتا. تو ایسی صورت میں دوسرے دن رکھ سکتے ہیں، نہیں تو تیسرے دن رکھ سکتے ہیں، نہیں تو چوتھے دن بھی رکھ سکتے ہیں. قربانی قبول ہوتی ہے، نہیں ہوتی بولنے کی بات نہیں ہے. تو بہرحال میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، ان کی زندگی سے جو نمونے ملتے ہیں، ان نمونوں کو لے کر اپنی زندگی میں باقاعدہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو تندرست ہیں انہیں خوشحال بنا. اے اللہ جو قربانی دے رہے اے اللہ ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. کل قیامت کے دن جنت کو جانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو قربانی نہیں دے رہے ہیں اے اللہ ان کو دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ واقعی میں غریبی ایسی ہے کہ قربانی دینے سے عاجز ہیں، تو پروردگارہ آئندہ سال ان کو قربانی دینے والی مالداری عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا به ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم رؤوف حلیم.